الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العزت والجلال نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا ہے تو تمام انسانوں کے درمیان جو ایک صفت مشترک ہے وہ ہے غلطی کرنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے۔ آپ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب سے غلطی کا امکان ہے، اور یہ بات پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کہ آدم کی اولاد میں سے ہر شخص غلطی کرنے والا ہے، بہت غلطی کرنے والا ہے، اور ان غلطی کرنے والوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو جلد از جلد توبہ کر لے۔ تو یہ ہماری فطرت میں ہے کہ ہم غلطی کریں گے۔ غلطی کرنا یہ بری بات نہیں ہے، غلطی پر ثابت رہنا، توبہ نہ کرنا یہ بری بات ہے۔ عمومی طور پر ہم جو روزمرہ کی زندگی میں غلطیاں کرتے ہیں اس کی تین طرح کی صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ غلطی ہے، اور دوسری صورت یہ ہے پتہ ہے لیکن غلطی کرنے کے وقت یاد نہ رہ گیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی ہمارے اوپر زبردستی کر رہا ہے غلطی کرنے کے لیے۔ ان تینوں چیزوں کا تذکرہ، بعض کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے میرے رب تو ہماری پکڑ ان چیزوں پر نہ کرنا جس کو ہم بھول جائیں یا جن میں ہماری غلطی ہو جائے۔ بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ معلوم ہے پہلے سے کہ یہ غلط کام ہے لیکن اس وقت یاد نہ رہا، علم ہے لیکن یاد دہانی نہ رہ گئی۔ اور غلطی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ غلط کام ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے کہ کوئی شخص زبردستی کر رہا، مثال کے طور پر کوئی شخص ہمارے سامنے آ گیا اور وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم کفر کرو ورنہ تم کو جان سے مار دیں گے، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے جائز ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ یا اس طرح کا کوئی فحش کلمہ، اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کا کلمہ یا اس طرح کی بات ہم اگر کریں اور دل میں ہمارے ایمان ہو تو ایسی غلطی پر اللہ تبارک و تعالی ہماری پکڑ نہیں کرے گا۔ قرآن کریم میں ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو تینوں غلطیاں ہیں یہ صرف حقوق اللہ تک محدود ہیں۔ حقوق العباد یعنی بندوں کے تعلق سے جب کوئی غلطی کریں گے گرچہ وہ ان تین صورتوں میں سے ہو تب بھی ہماری پکڑ ہوگی، دنیاوی کورٹ میں، دنیاوی فیصلہ گاہوں میں ہماری پکڑ ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی کو مار دیا اور ہم کو پتہ نہیں تھا یا غلطی سے مار دیا تو اس کی سزا آپ کو ملے گی، لیکن اللہ کی نظر میں آپ گناہگار نہیں ہیں۔ اسی طرح جو شخص غلطی کر لے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں توبہ و استغفار کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مواقع پہ توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کرو اللہ کے سامنے۔ بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ پر زور دیا ہے اور کامیابی کی کنجی قرار دیا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دل میں اس برائی کے تئیں نفرت رکھے اور رب العزت والجلال کی خشیت، اس کا ڈر ہمارے دل میں ہو اور ہم وہ برائی چھوڑ دیں، تو گویا توبہ ہے۔ اسی طرح توبہ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں جو عظیم خوشخبری دی ہے اور دنیا کی تاریخ میں ایسا بدل اور ایسی جزا اور ایسا ثواب کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف غلطیوں کو گنایا اور کہا کہ یہ لوگ عذاب میں ہوں گے، پھر فرمایا لیکن جو شخص توبہ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی نہیں کہ معاف کر دے گا بلکہ اس کے گناہوں کے حساب سے اس کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب میں چینج کر دے گا، ثواب میں بدل دے گا۔ اس سے بڑی دریا دلی اور سخاوت کا معیار انسانیت کو نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ہماری توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک ان شرطوں کو ہم پا نہ لیں۔ پہلی بات اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس غلطی کو چھوڑ دیں۔ تیسری بات یہ ہے آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کریں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس پر ندامت کا اظہار کریں۔ اسی طرح اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اگر اس غلطی کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو بندوں سے پہلے معافی اور تلافی ہونا چاہیے، اور بندوں کے حقوق میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ معافی اور تلافی کی صورت ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی غیبت ہم نے کر دی تو اس کا علاج یہ ہے اس کے لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے کہ فلاں بندے کی ہم نے غیبت کی ہے، اللہ اس کو معاف کرنا۔ اور اگر کوئی مالی حقوق لیا ہے یا ظلم کیا ہے تو ظلم کو لوٹایا جائے گا، مالی حقوق کو واپس کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک بات اہم اور یہ ہے کہ توبہ کن چیزوں پر کیا جائے گا۔ توبہ تمام طرح کی غلطیوں کے لیے ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح توبہ کا وقت کیا ہے؟ توبہ کا دو وقت ہے۔ ایک وقت یہ ہے عام، جو کہ سورج جب پچھم کی طرف سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا توبہ کا دروازہ اللہ بند کر دے گا۔ اور دوسرا خاص وقت یہ ہے کہ آدمی موت کے قریب پہنچ جائے، اس کے حلق سے غرغرے کی آواز آنے لگے، خر خر کی آواز آنے لگے، یعنی موت بالکل قریب ہو، تب بھی اس بندے کے لیے توبہ کا دروازہ بالکل بند ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں جو لوگ ظلم کیے رہتے ہیں موت کے وقت لوگوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں معاف کر دو معاف کر دو، ایک طرح کی بلیک میلنگ ہوتی ہی ہے۔ وہ سامنے والے کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ معاف کر دے، اگر بائی چانس کسی نے معاف نہ کیا تو تمام طرح کے لوگ اس کو لعن طعن اور ملامت کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اس طرح کی توبہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو برابر گناہ کرتے رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب موت قریب آ جاتی ہے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، وہ کہتے ہیں اب میں توبہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کا توبہ نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو توبہ کے بارے میں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے، رب العزت والجلال ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔